السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالہ سے صحیح بخاری کی احادیث نمبر 1918، 19 اور 20، چیپٹر نمبر 17۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے۔ آگے ہے حدیث نمبر 1918 اور 1919۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابن عمر نے یہی روایت قاسم بن محمد سے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے اور دوسرے اترتے۔ آگے ہے باب نمبر 18، حدیث نمبر 1920، سحری کھانے میں دیر۔ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے بیان کیا، اور ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ آگے ہے چیپٹر نمبر 19، سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1921۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔